الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے، سیرت نبوی سے ہے، اور دیگر شخصیات کے مناقب و فضائل سے ہے. اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں، ان میں سے تیسری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ کتاب ہے الشمائل الشریفہ، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم خصال، عظیم اخلاق اور آپ کی عظیم عادات وغیرہ. اور اس تیسری کتاب میں 7ویں فصل ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے المعجزات، کہ نبی علیہ السلام کے معجزات. اس میں آج ہم دوسرا باب شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک یہ وضاحت کہ جو پہلا باب ہے وہ ہے باب نبع الماء من بین اصابعہ وتکثیرہ. گزشتہ درس میں نے یہ لفظ اس انداز سے پڑھا تھا کہ جیسے با کے اوپر زبر ہو، فتح ہو، جبکہ فتح کی بجائے ہم نے اس کے اوپر سکون پڑھنا ہے، جزم پڑھنی ہے، نبع الماء. تو دوسرا باب کیا ہے آج؟ باب تکثیر الطعام، کھانے کا بڑھ جانا، کھانے کو بڑھا دینا. اور حدیث نمبر ہے 1802 1802 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 و 100، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ 130 لوگ تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، هل مع احد منکم طعام، کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی غلہ وغیرہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کو کھایا جا سکے. فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِّن طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، تو خلاف توقع ایک آدمی کے پاس 1 سا گندم کا آٹا تھا، او نحوہ، یا اس جیسی کوئی چیز تھی. فعجن، تو اسے گون دیا گیا. ثم جاء رجل مشرک، پھر ایک مشرک شخص آیا، مشعان، جس کے بال پراگندہ تھے، بکھرے ہوئے تھے، منتشر تھے، طویل، لمبے قد کا تھا. بغنم، وہ بکریوں کے ساتھ آیا، یسوقها، جنہیں وہ ہانک رہا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیعا ام عطیتا، کہ بکریاں بیچو گے یا عطیہ کے طور پہ دو گے. او قال، راوی کہتے ہیں یا آپ نے کہا ام ہبتن، یعنی کہ ام عطیہ کا لفظ بولا یا ام ہبہ کا، اور دونوں کا معنی بہت ہی قریب ہے.
مقصد یہ ہے کہ آپ نے کہا بیچو گے یا ہدیہ کے طور پہ دو گے، عطیہ کے طور پہ دو گے، ہبہ کے طور پہ دو گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کافر سے ہدیہ لینا جائز ہے۔ اگر کوئی کافر آپ کو تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی غیر مسلم بادشاہوں نے تحفے بھیجے اور آپ نے انہیں قبول کیا، لیکن ایسا ہدیہ لینے سے گریز کیا جائے جس ہدیے کو قبول کرنے کے بعد اسلام کے خلاف سازشیں شروع ہونے کا خطرہ ہو یا مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا خطرہ ہو، اور ایسے ہی وہ ہدیہ لینے سے بھی گریز کیا جائے جس کا تعلق ان کے کسی دینی اور مذہبی تہوار سے ہو۔ مثال کے طور پہ کرسمس ڈے کی مناسبت سے کوئی کیک وغیرہ ملتا ہے تو ایسی چیزیں لینے سے گریز کیا جائے، کیونکہ اس میں ان کی حوصلہ افزائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے پوچھا ہے کہ بیچو گے یا عطیہ اور ہدیہ کے طور پہ دو گے، تو اس نے کہا لا، نہیں، ہدیہ کے طور پہ نہیں دوں گا، بل بیعن، بلکہ بیچنے کے لیے ہیں، بیچوں گا، بلکہ بیع ہوگی۔ تو آپ نے اس سے ایک بکری خرید لی، فسنیات، اس بکری کو تیار کر دیا گیا، یعنی کہ ذبح کیا گیا اور اس کا گوشت وغیرہ بنا دیا گیا۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس آدمی نے ہدیہ کا نام خود نہیں لیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کیوں پوچھ رہے ہیں کہ بیچو گے یا عطیہ اور ہبہ کے طور پہ دو گے؟ کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ راستے میں جب کوئی عربی دوسروں کو ملتا اور اس کے پاس کوئی چیز ہوتی تو وہ ان کو ہدیہ کے طور پہ دے دیا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ ایک امید یہ تھی کہ شاید عطیہ اور ہدیہ کے طور پہ لے کر آیا ہو، اس لیے گزر رہا ہو پاس سے، تاکہ میں ان لوگوں کو کوئی بکری عطیہ کے طور پہ دوں، ہدیہ کے طور پہ دوں۔ ورنہ یہ بات معلوم رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کو کوئی ہدیہ ملتا آپ قبول فرماتے اور اس کا جواب بھی دیا کرتے تھے، ہدیے کا بدلہ ہدیے سے دیا کرتے تھے۔ آپ کو ہدیہ ملتا تو آپ بھی جواباً اس آدمی کو ہدیہ دیتے جو آپ کو ہدیہ دیا کرتا تھا۔ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَن يُشْوَى، اور نبی علیہ السلام نے حکم دیا کلیجی کے بارے میں کہ اسے بھونا جائے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ مَا فِي الثَّلَاثِينَ وَالْمِئَةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لَهُ حُزَّ مِن سَوَادِ بَطْنِهَا، اللہ کی قسم 130 لوگوں میں کوئی ایسا نہیں تھا مگر نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بکری کی کلیجی میں سے ایک ٹکڑا کاٹا۔ ان کان شاہدن، اگر وہ موجود تھا، کون؟ یعنی کہ 130 میں سے کوئی بھی اگر موجود تھا تو آتاہا ایاہو، تو آپ نے وہ ٹکڑا کلیجی کا ایاہو اسے دے دیا۔ وَإِن كَانَ غَائِبًا، اور اگر وہ غائب تھا، غیر موجود تھا، تو خَبَأَ لَهُ، تو آپ نے اس کے لیے محفوظ کر لیا۔ یعنی کہ 130 لوگوں میں سے ہر شخص کو کلیجی میں سے ایک حصہ ملا ہے، جو موجود تھے انہیں دے دیا، جو دائیں بائیں تھے، مثال کے طور پہ کوئی قضائے حاجت کے لیے گیا ہوا ہے، جو بھی دائیں بائیں تھے ان کا حصہ بھی محفوظ رکھا گیا، ان کو بھی پہنچایا گیا ان کا حصہ۔ تو یہ آپ کا معجزہ ہے۔ کلیجی ایک بکری کی اور تقسیم ہوگی ہے کتنے لوگوں میں؟ 130 لوگوں میں۔ فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ، تو آپ نے اس بکری کے 2 تھال بنا دیے، یعنی کہ بکری کے گوشت کو 2 تھالوں میں ڈال دیا گیا، 2 بڑے بڑے تھال جو تھے ان میں ڈال دیا گیا۔ فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ، تو سب نے مل کر کھایا، وَشَبِعْنَا، اور ہمارے پیٹ بھر گئے، ہم سیر ہو گئے۔
ففضلت القصعتان، تو دونوں تھالوں میں سے کچھ حصہ بچ گیا. 2 تھال بکری کا گوشت اور کھانے والے کتنے؟ 130. بکری کا گوشت تو 20 25 30 لوگوں کے لیے بہت ہے، مطلب یہ کہ وہ آرام سے کھا لیں گے. لیکن یہاں پہ کتنے لوگ ہیں؟ 130. پہلے 130 لوگوں میں سے ہر ایک کو کلیجی میں سے حصہ ملا ہے، اور اب یہ 2 تھال ہیں، ان سے سب نے مل کر کھایا ہے، تو سب کے پیٹ بھر چکے ہیں، سب سیر ہو چکے ہیں، اور 2 تھال جو ہیں ان میں گوشت اب بھی باقی ہے. فحملناہ علی البعیر، تو جو بچا ہم نے اس کو اونٹ پہ لاد لیا. او کما قال، یا جیسے بھی حدیث کے راوی نے کہا. تو یہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور یہاں پہ آپ کے معجزے 2 طرح سے ہیں، ایک کلیجی کے اعتبار سے اور ایک بکری کے باقی گوشت کے اعتبار سے. اس کے بعد اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ جو گندم تھی، جو آٹا تھا، وہ کتنا تھا؟ 1 سا، اور 1 سا کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ 2.5 کلو. تو یہ تیسرا معجزہ تو یہ بن جاتا ہے کہ 2.5 کلو گندم جو ہے اس کا آٹا یہ پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا، 130 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. اس کے بعد حدیث نمبر 1803 1803 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں. عن ابی ہریرہ عن ابی سعید، روایت ہے جناب ابو ہریرہ سے. ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر دوسی، اگرچہ ان کے نام میں اختلاف ہے لیکن مشہور ترین قول یہی ہے. او عن ابی سعید، یا روایت ہے ابو سعید خدری سے، ان کا نام کیا ہے؟ سعد بن مالک بن سنان. شکل اعمش راوی کو شک ہو گیا ہے، شک ہو گیا ہے کہ یہ حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں یا ابو سعید خدری ہیں. یہ اعمش کون ہے؟ حدیث کے راوی ہیں. اعمش اس حدیث کو روایت، اعمش کا نام ہے سلیمان بن مہران الکوفی. سلیمان بن مہران کوفی، ان کے کوفہ کے رہنے والے بڑے محدث ہیں. یہ اس حدیث کو لیتے ہیں ابو صالح سے. ابو صالح کون ہے؟ زکوان السمان الزیات، وہ زکوان جو کہ تیل کا اور گھی کا کام کیا کرتے تھے. اور ابو صالح جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو میں نے لیا ہے ابو ہریرہ سے، یا انہوں نے کہا ابو سعید خدری کو. شک جو ہوا ہے وہ ابو صالح کو نہیں ہوا. ابو صالح نے تو حدیث بغیر شک کے سنائی تھی، کس کو؟ اعمش کو. لیکن اعمش کو شک ہو گیا کہ ابو صالح نے مجھے جب حدیث سنائی تھی تو جس صحابی کے نام لیا تھا وہ ابو ہریرہ تھے یا ابو سعید خدری تھے. یہ شک کس کو ہو گیا؟ اعمش کو. اور حدیث کس کتاب کی ہے؟ مسلم کی. امام دارقطنی ایک بڑے امام گزرے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں. انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا جائزہ لیا تو ان کی چند احادیث پہ اعتراض کیے ہیں، لیکن ان اعتراضات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں جہاں امام دارقطنی نے اعتراض کیا وہاں پہ حق ان کے ساتھ ہے. اب ایک مثال آپ یہیں لے لیں. امام دارقطنی یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی، حدیث کے راوی میں شک ہو گیا ہے کہ وہ ابو ہریرہ ہیں کہ ابو سعید خدری ہیں. تو امام دارقطنی کہتے ہیں کہ امام مسلم کو چاہیے تھا ایسی حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ ہی نہ دیتے جس میں شک آ گیا کہ صحابی کون سے ہیں. تو امام ابن صلاح جو بعد میں آئے وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس شک کا کوئی نقصان نہیں ہے. شک ہوا ہے صحابی میں. شک کس میں ہوا ہے؟ صحابی میں، کہ ابو ہریرہ ہیں یا ابو سعید خدری. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ صحابی سارے کے سارے قابل اعتماد، قابل اعتبار، سچ کہنے والے، شک و شبہ سے بالا تر ہیں. ابو ہریرہ ہوں یا ابو سعید خدری ہوں، حدیث کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی لیے امام مسلم نے اس شک کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو روایت ہے ابو ہریرہ سے یا ابو سعید خدری سے. شک کس کو ہوا ہے؟
आमश को। قال وہ کہتے ہیں لما كان غزوة تبوک، جب غزوہ تبوک تھا، اصاب الناس مجاعۃ، لوگوں کو شدید بھوک لگی، قالوا انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاکلنا ودہنا، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے پانی لانے والے اونٹوں کو ذبح کر لیں، فاکلنا تو انہیں ہم کھا لیں، ودہنا اور ہم تیل بھی استعمال کر لیں۔ تیل کون سا؟ یعنی کہ جو چربی ہوگی اس کو ہم پگھلائیں گے تو چربی کیا شکل اختیار کر جائے گی؟ تیل وغیرہ کی، تو ہمیں تیل بھی مل جائے گا۔ تیل سے کیا کرنا ہے؟ تیل سالن کے طور پہ کام آئے گا، تیل جو ہے جسم پہ اگر کسی کو خشکی ہے لگانے کے کام آئے گا، تیل سے چراغ بھی جلائے جا سکتے ہیں۔ تو اتنے فوائد ہم لے سکتے ہیں اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اپنے اونٹوں کو، جو پانی لانے والے اونٹ ہیں، انہیں ذبح کرنا شروع کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، افعلوا، تم یہ کام کر لو، تم یہ کام کر لو، یعنی کہ میری طرف سے تمہیں اس بات کی اجازت ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں، کون سے راوی؟ اب ابو ہریرہ یا ابو سعید خدری؟ وہ کہتے ہیں فجاء عمر، تو عمر آئے، فقال، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ عمر فاروق اپنا مشورہ دینے لگے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول، ان فعلت قل الظہر، اگر آپ ایسا کریں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گی۔ یہ پانی لانے والے اونٹ واپسی پہ ہم نے سواری کے طور پہ استعمال کرنا ہے، اونٹ تو پہلے ہی بہت کم ہے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ تبوک کی لڑائی کے موقع پہ ایک اونٹ پہ کتنے لوگ تھے؟ 10 تھے، باری باری سوار ہوتے تھے، اور اب اگر یہ اونٹ کھا لیے گئے، تعداد مزید کم ہو جائے گی تو پھر کیا بنے گا؟ تو کہنے لگے ان فعلت، اگر آپ یہ کام کریں گے تو قل الظہر، سواریاں کم ہو جائیں گی، ولکن ادعوہم بفضل ازوادہم، لیکن آپ ان کو بلائیں، کن کو؟ صحابہ اکرام کو، بفضل ازوادہم، ان کے زاد راہ میں سے بچے ہوئے زاد راہ کے ساتھ، یعنی کہ یہ لوگ جب گھروں سے نکلے تھے، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر چیزیں ختم ہو چکی ہوں گی، لیکن جو چند چیزیں رہ گئی ہیں ان کو لے کر آئیں۔ آپ ان کو بلائیں بفضل ازوادہم، ان کے ذات راہ میں سے بچے ہوئے کے ساتھ، ثم ادعوا اللہ لہم، پھر آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، علیہا، اس پہ دعا کریں، کس پہ؟ بچے ہوئے ذات راہ پہ، اس چیز کی دعا کریں، برکت کی۔ تو برکت کا مالک کون ہوا؟ اللہ رب العزت۔ اور صحابہ کرام آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے کس کام کے لیے؟ دعا کے لیے، آپ کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے۔ آپ کی ذات کو دعا میں وسیلہ بنانا کسی ایک صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کی ذات کو دعا میں وسیلہ کے طور پہ پیش کرنا درست ہوتا تو جناب عمر فاروق بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول سے کہتے، خود چند صحابہ کرام کو لے کے اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، تیرے حبیب کا صدقہ ہے، تیرے نبی کا واسطہ، تیرے نبی کے طفیل ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس بچا ہوا کھانا ہے اس میں برکتیں ڈال دے۔ لیکن ایسا آپ کو کسی صحیح حدیث سے نہیں ملے گا، جو صحیح بھی ہو اور صریح بھی ہو۔ تو صحابہ کرام آپ کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے، آپ کی ذات کو نہیں، آپ کی جا کو نہیں۔ اور دعا کو بھی وسیلہ تب تک بنایا جب تک آپ سے دعا کے لیے رابطہ کرنا ممکن تھا۔ جب آپ فوت ہو گئے تو دعا کے لیے آپ سے رابطہ کرنا ممکن نہ رہا، تو آپ کے فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے آپ سے کبھی گزارش نہیں کی،
قبر پہ آ کے کبھی آپ کو نہیں پکارا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں، آپ کی امت پہ بڑا مشکل وقت آن پڑا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بلکہ ہمارے پاس حدیث ہے جو وعدے کر رہی ہے کہ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد ایسا ممکن نہیں ہے۔ کون سی حدیث؟ شاید یاد ہو آپ کو، میں نے کہا تھا کہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو نوٹ کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ام المؤمنین نے آپ کی زندگی کے آخری ایام میں کہا تھا اللہ کے رسول ہائے میرا سر، یعنی کہ میرے سر میں کیا ہے، درد ہے۔ تو آپ نے ازراہ مزاح کہا، اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مزاح میں بھی جھوٹ نہیں کہتے تھے، مزاح میں بھی جو کہتے تھے وہ حق ہوتا تھا۔ تو آپ نے کہا ام المؤمنین عائشہ سے، عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ، یہ لفظ ہے نوٹ کرنے والا، آپ کہہ رہے تمہیں کچھ ہو گیا اور میں کیا ہوا زندہ، تو میں تمہارے لیے دعا، آپ نے کہا کہ میں دفن کروں گا، کفناؤں گا، غسل دوں گا، یہ سارے الفاظ بخاری میں نہیں آئے، اس میں اس کے الفاظ ابن ماجہ میں آئے ہیں، لیکن اگلے الفاظ جو میں بیان کروں گا وہ بخاری کے ہیں۔ آپ نے کہا اور میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا اگر تمہیں کچھ ہو گیا، تم فوت ہو گئی اور میں ہوا زندہ، تو تب میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا، استغفار کروں گا۔ اگر فوت ہو جانے کے بعد بھی آپ کے لیے دعا کرنا ممکن تھا تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کچھ ہوا اور میں زندہ ہوا تو دعائیں کروں گا؟ آپ کہتے کہ ایسا تمہیں جب بھی کچھ ہوا، میں زندہ ہوا یا نہ ہوا، تمہارے لیے دعائیں میں کروں گا چاہے میں قبر میں جا چکا ہوا۔ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں زندہ ہوا تو میں تمہارے لیے دعائیں بھی کروں گا، تمہارے لیے استغفار بھی کروں گا۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ فوت ہو جانے کے بعد آپ کے لیے دعا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے کسی صحیح سند سے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے کہ کبھی بھی آپ کے کسی صحابی نے آپ کی قبر پہ آ کے آپ کو پکارا ہو اور کہا ہو کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیں۔ ایک دو واقعات بیان کی جاتے ہیں لیکن صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عرابی آیا، اتبی ایک آیا عرابی، اتبی کہتے ہیں کہ ایک عرابی آیا اور اس نے آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے آپ سے دعائیں کی، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام اتبی کے خواب میں آئے اور کہا کہ جاؤ اس عرابی کو یہ خوشخبری دے دو۔ اس واقعے کو دلیل بنایا جاتا ہے۔ کیا یہ قرآن کے الفاظ ہیں؟ کیا یہ حدیث ہے؟ نہیں، یہ تو آپ کے فوت ہو جانے کے بعد کا واقعہ ہے، جبکہ دین اس سے پہلے مکمل ہو چکا تھا، اور یہ واقعہ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی ایسی سند نہیں ہے جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے، یعنی کہ ایسا واقعہ جو ثابت نہیں ہے اس کو لے کر قرآن کے عقائد کو مسترد کیا جا رہا ہے۔ قرآن نے تو کہا تھا کہ وما انت بمسمع فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ قرآن نے کہا تھا انک لا تسمع الموتى، آپ فوت شدگان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے، قرآن کا عقیدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ من گھڑت واقعہ، یہ جھوٹی کہانی، اس کو دلیل بنا لیا گیا، عقیدہ بنا لیا گیا، حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے اس روایت کو اور اس کہانی کو قبول کیا ہے یہ تو اتنے سخت لوگ ہیں، یہ تو بخاری کی حدیث کو رد کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کے قرآن کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ قرآن میں آیا کہ جب تلاوت کی جائے تو خاموش رہو، تو کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، حالانکہ قرآن اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ قرآن اپنی جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت ہو غور سے سنو اور کیا کرو، خاموش رہو، تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ تو قرآن میں نماز کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ آپ امام کے پیچھے پڑھ نہیں سکتے، امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، یہ مسئلہ قرآن میں نہیں آیا، یہ حدیث میں آیا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ کبھی بھی انہوں نے آپ کے فوت ہو جانے کے بعد
آپ سے دعا کی ہو، آپ کی قبر پہ آ کے آپ کو پکارا ہو، چاہے دعا کے نام پہ پکارنا ہو. بالکل ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جب آپ کو فوت ہونے کے بعد پکارا جائے گا تو یہ کیا ہے؟ دعا. اور یہ غیبانہ دعا ہے، اور پھر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ دعا تو عبادت ہوتی ہے، شرک ہو جائے گا. ایسے ہی آپ غور کریں بخاری کی اس روایت پہ کہ جناب عمر فاروق کے زمانے میں جب کبھی قحط سالی ہوتی تو وہ کیا آپ کی قبر پہ آ کے آپ کو پکارا کرتے تھے، آپ سے درخواست کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں؟ نہیں، وہ صحابہ کرام کو لے کر میدان میں جاتے، نبی علیہ السلام کی سنت طریقے پہ عمل کرتے، اور آپ کے زندہ چچا عباس سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرائیں. ان کو وسیلہ بناتے زندہ چچا کو، کیونکہ وہ دعا کر سکتے ہیں، زندہ ہے. تو یہاں پہ عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ ادعو اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں، لہم، ان کے لیے، ان کے اپنے صحابہ کے لیے، علیہا، اس بچے ہوئے زاد راہ پہ، بالبرکت، کیا دعا کریں؟ برکت کی، کہ جو بچا ہوا کھانا ہے اس میں برکت پڑ جائے. لعل اللہ ان یجعل فی ذلک، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دے گا، کیا ڈال دے گا؟ برکت ڈال دے گا. اور دیکھیے عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ امید ہے، گارنٹی نہیں دے رہے، 100% نہیں، امید ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یعنی کہ ایسا ہی کرتے ہیں. قال، راوی کہتے ہیں فدعا بنطع، تو آپ نے چمڑے کا دسترخوان منگوایا، فبسطہ، تو اس کو بچھا دیا، ثم بفضل ازوادہم، پھر آپ نے ان کا بچا ہوا زاد راہ جو ہے اسے طلب کیا. قال، راوی کہتے ہیں، صحابی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ ہیں، ابو سعید خدری ہیں، وہ کہتے ہیں فجعل الرجل یجیء بکف ذرۃ، تو کوئی آدمی مٹھی بھر مکئی لانے لگا. قال، راوی کہتے ہیں ویجیء الاخر بکف تمر، اور کوئی دوسرا آدمی مٹھی بھر کھجوریں لانے لگا. قال، راوی کہتے ہیں ویجیء الاخر بکسرۃ، اور کوئی اور آدمی روٹی کا ٹکڑا لانے لگا. حتی اجتمع علی النطع من ذلك شیء یسیر، یہاں تک کہ دسترخوان پہ اس میں سے تھوڑی سی مقدار جمع ہو گئی. کس میں سے؟ زاد راہ میں سے، بچے ہوئے زاد راہ میں سے. قال، راوی کہتے ہیں فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے دعا کی، علیہ، اس بچے ہوئے زاد راہ پہ، کس چیز کی دعا کی؟ برکت کی، بالبرکات، برکت کی. ثم قال، پھر آپ نے کہا خذوا فی اوعیتکم، اپنے اپنے برتنوں میں لے لو، کیا لے لو؟ زاد راہ میں سے، یہ جو زاد راہ ہے اس میں سے لیتے جاؤ، اپنے اپنے برتن لاؤ اور بھر بھر کر لیتے جاؤ. قال، راوی کہتے ہیں فاخذوا فی اوعیتہم، تو انہوں نے اپنے اپنے برتنوں میں لے لیا، یعنی کہ اپنی اپنی حاجت اور ضرورت کے مطابق انہوں نے لے لیا. حتی ما ترکوا فی العسکر وعاء الا ملؤوہ، یہاں تک کہ انہوں نے لشکر میں کوئی برتن نہیں رہنے دیا مگر اس کو بھر دیا، کوئی برتن خالی نہیں رہنے دیا، جتنے بھی برتن موجود تھے سارے بھر لیے گئے. قال، راوی کہتے ہیں فاکلوا، اور انہوں نے کھایا، حتی شبعوا، یہاں تک کہ سیر ہو گئے، برتن بھی بھر لیے گئے اور مل کر جو ذات راہ موجود تھا دسترخوان پہ اس کو بھی کھایا گیا، اور برتن بھرے ہوئے ہیں ابھی تک. وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، اور کچھ باقی ماندہ بچ گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب عبادت کے اعتبار سے باطل ہیں، عبادت کے حقدار نہیں ہیں، چاہے وہ ہندوؤں کی گائے ہو، چاہے
یہ مورتیاں اور مجسمے ہوں جو چرچ میں رکھے جاتے ہیں، گرجا گھر میں رکھے جاتے ہیں، یا وہ قبریں ہوں جن کی مسلمان عبادت کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو. حتیٰ کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو. نبی ہر طرح کی محبت کے لائق ہیں، ہماری طرف سے ادب اور احترام کے لائق ہیں، ان کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ذرا بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. وَأَنِّي رسول اللہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاکن، نہیں کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا بہما، ان دونوں کے ساتھ. کن دونوں کے ساتھ؟ کلمہ کے ساتھ، توحید و رسالت کی گواہی کے ساتھ. توحید اور رسالت، یہ دو چیزیں ہوگی، توحید کی گواہی اور رسالت کی گواہی. نہیں کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا ان دو، نہیں کوئی بندہ ان دو کے ساتھ اللہ سے ملے گا غیر الشاک، اس حال میں کہ شک و شبہ کرنے والا نہ ہو، تردد رکھنے والا نہ ہو، متذبذب نہ ہو. فیحجب عن الجنہ، کہ اسے روک لیا جائے جنت سے. یعنی کہ جو بھی بندہ اللہ سے روز قیامت اس حال میں ملے کہ اسے شہادتین پہ مکمل یقین ہو، کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، تو اسے جنت سے نہیں روکا جائے گا، وہ بالآخر جنت میں جائے گا. وہ بالآخر کہاں جائے گا؟ اگر وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ چاہیں تو اسے ابتدائی طور پہ معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسے جہنم میں پھینکنے کے بعد خود معاف کر دیں یا نبیوں کی شفاعت سے معاف کر دیں. لیکن یہاں پہ آپ غور کریں کہ شرط لگائی گئی ہے. شرط یہ لگائی گئی ہے کہ توحید و رسالت کا اقرار کرتا ہو، مانتا ہو، ایمان رکھتا ہو، گواہی دیتا ہو، لیکن کسی قسم کا اس معاملے میں شک و شبہ نہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی شرائط. نبی علیہ السلام بہت سی حدیث میں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں جائے گا. اور لوگ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید ہم شرک بھی کرتے رہیں اور جو مرضی کریں، لا الہ پڑھ لیا اب ہم جنت میں جائیں گے. بندہ ان لوگوں سے پوچھے جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبر والوں کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں سفارش کے نام پہ، اور ہم کہتے ہیں تم شرک کرتے ہو. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کوئی شرک وغیرہ نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے کو تم مسلمان کیوں قرار دیتے ہو؟ انسان انہی سے پوچھے بتاؤ جو کلمہ پڑھے اور پھر مرزا غلام قادیانی کو نبی مانے، اسے کیا مانتے ہو؟ تو کیا کہیں گے؟ حالانکہ وہ کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محمد علیہ السلام کو رسول ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی نبی مان رہا ہے. تو کسی اور کو جب مانیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نبوت میں کسی اور کو آپ نے شریک کر لیا تو خاتم النبیین پہ عقیدہ نہ رہا تو ایسا آدمی کافر رہا. ایسے ہی آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے، آپ اللہ کے لیے حج کرتے ہیں، آپ عمرہ کرتے ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی جانور غیر اللہ کے نام پہ بھی ذبح کر لیتے ہیں. اللہ سے آپ بڑی دعائیں کرتے ہیں، کبھی کبھی کسی قبر والے سے بھی دعا کر لیتے ہیں. تو آپ نے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر دیا، اس لیے اس چیز نے آپ کو اس سعادت سے محروم کر دیا جس کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے. اس حدیث میں آیا کہ جو شہادتین توحید و رسالت یہ اختیار کر لے اور کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، تو شک و شبہ نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرائط لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کی کتنی شرائط ہیں؟ 8. وہ کون کون سی ہیں؟ جلدی کے ساتھ تذکرہ ہو جائے تاکہ کئی احباب کو بالکل علم نہیں ہوتا ان چیزوں کا، وہ تھوڑا سا جان لیں. پہلی شرط یہ ہے العلم بمعناہا، کہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم آپ جانتے ہوں. اور یہ وہ شرط ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں. پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کسی قبر والے کی قبر پہ جانور بھی ذبح کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. تو یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ یقین ہو اس کلمے کے معنی و مفہوم پہ. یقین ہو کہ اللہ ہر عبادت کے لائق ہے
اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. یعنی کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ آ گیا نہیں میرے خیال میں اللہ کی بھی عبادت ٹھیک ہے, کبھی کبھی کسی قبر والے سے بھی دعا کر لیں کوئی حرج نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کلمے کے مدلول پہ یقین نہیں, اس کلمے کے معنی مفہوم پہ یقین نہیں ہے. اور ایسے ہی محمد اللہ کے رسول ہیں, اس پہ پختہ یقین ہو. یہ نہیں کہ انگریزوں کی باتیں سن کر, عیسائیوں کی باتیں سن کر آپ کی رسالت پہ شک کرنے لگ جائے. تو اگر ایسا ہے تو اس کو یہ کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا. تیسری شرط کیا ہے؟ اس کلمہ کے جو تقاضے ہیں انہیں قبول کرے دل و جان سے, دل سے بھی قبول کرے بلکہ زبان سے بھی قبول کرے لا الہ الا اللہ کے جو بھی تقاضے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو تسلیم کر لے, اس کے سامنے سر جھکا دے. اور پانچویں نمبر پہ یہ کلمہ کہتے ہوئے وہ سچا ہو, جھوٹا نہ ہو. منافقین بھی کلمہ پڑھتے تھے لیکن کیا کلمہ پڑھنے میں سچے تھے؟ جھوٹے تھے. وہ کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن دل میں کفر لیے ہوئے تھے, جھوٹ بول رہے تھے. تو اس لیے اس کلمے کے پڑھنے کی پانچویں شرط کیا ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں سچائی کے ساتھ. نمبر 6 اخلاص کے ساتھ آپ کلمہ پڑھیں اور ہر طرح کے شرک سے پاک صاف ہو. نمبر 7 اس کلمہ سے محبت ہو, اس کے معنی و مفہوم سے محبت ہو, اس کے تقاضوں سے محبت ہو. تو یہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان شرائط کے ساتھ جب یہ کلمہ پڑھیں گے تب آپ کو فائدہ دے گا. اگر ان شرائط کو نظر انداز کر دیا جائے اور یہ کلمہ پڑھا جائے تو یہ کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا, جیسے عبداللہ ابن ابی کو کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. تو یہ بھی آپ کا عظیم معجزہ ہے کہ کہاں صورتحال اتنی خطرناک تھی کہ آپ سے اجازت مانگی جا رہی ہے کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم چند اونٹوں کو ذبح کر لیں, اور کہاں یہ کہ بچا ہوا زاد رات تھوڑی سی مقدار میں لایا گیا. اور پھر جب آپ نے برکت کی دعا کی تو آپ کہہ رہے ہیں لاؤ اپنے برتن. لوگوں نے سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے ہیں. اچھا آپ جانتے ہیں تبوک میں کتنے مسلمان تھے؟ 30,000. تاریخی روایات میں مختلف اقوال ملتے ہیں کہ مضبوط قول یہ ہے کہ تبوک کی لڑائی میں مسلمان 30,000 کی تعداد میں تھے. تو اتنے لوگوں نے اپنے برتن بھرے ہیں اور پیٹ بھر کر کھانا بھی کھایا ہے. تو یقیناً یہ نشانیاں سن کر دیکھ کر ایمان بڑھتا ہے, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ فوائد ہیں معجزات پہ مبنی احادیث پڑھنے کے. موجودہ زمانے میں جب کہ ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمیں شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس زمانے میں بہت ضرورت ہے ایسی احادیث کو پڑھنے کی اور سننے کی جنہیں سن کر ہمارے ایمان میں کیا ہو, تازگی آئے اور اضافہ ہو. اس کے بعد باب نمبر 3, یہ باب کیا ہے؟ الاخبار عن المستقبل, آپ کا مستقبل کے بارے میں خبریں دینا, مستقبل کی باتیں بتانا. کس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. حدیث نمبر 1804 1804 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, روایت ہے جناب ابو ہریرہ سے, قال وہ کہتے ہیں شہیدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حاضر ہوئے, شریک ہوئے. کس میں؟ کسی غزوے میں, کسی لڑائی میں. کہا گیا ہے کہ اس سے مراد غزوہ خیبر ہے, یہ بھی آیا ہے کہ اس سے مراد غزوہ حنین ہے. بہرحال اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں, پر کوئی نہ کوئی غزوہ تھا. تو ہم حاضر ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. فقال لرجل, تو آپ نے ایک ایسے آدمی کے بارے میں کہا, ممن یدعی الاسلام, جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا, جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا.
اس کا مطلب ہے دعویٰ کرتا تھا. یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اس کے مسلمان ہونے کے بارے میں گڑبڑ ہے. تو آپ نے کہا ھذا من اہل النار، یہ جہنم والوں میں سے ہے، یہ جہنم والوں میں سے ہے. فلما حضر القتال، جب لڑائی کا وقت آیا، قاتل الرجل قتالا شدیدا، اس آدمی نے شدید لڑائی لڑی. فاصابته جراحۃ، تو اسے زخم لگا. فقیل، تو کہا گیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الذی قلت انہ من اہل النار، وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ جہنم والوں میں سے ہے، فانہ قد قاتل اليوم قتالا شدیدا، اس نے آج شدید لڑائی لڑی ہے، فقد مات، اور وہ فوت ہو چکا ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کس طرح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے جہنم میں جائے گا، وہ تو بطور مجاہد بڑا جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا ہے، وہ فوت ہوا ہے، یعنی کہ ہماری نگاہوں میں تو شہید ہے گویا کہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، الی النار، کہاں جائے گا؟ آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. قال، راوی کہتے ہیں، کون ہے راوی جی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. فقاد بعض الناس یرتاب، قریب تھا کہ کچھ لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس نے جہاد نہیں لڑا، رسول جہاد سے بد سمجھ نہیں، نبی علیہ السلام کی یہ بات کہ جہنم میں جائے گا، اس کے بارے میں شک و شبہ میں پڑ جاتے. قریب تھا، یعنی کہ آپ نے کہا تھا اس نے جہنم میں جانا ہے، اور ان کی نگاہوں میں یہ آدمی مجاہد اعظم ہے، تو قریب تھا کہ آپ کی بات کے بارے میں شک و شبہ میں پڑ جاتے. قریب تھا، یعنی کہ شک و شبہ میں پڑے نہیں ہے. فبینما ھم علی ذلک، جب کہ وہ اسی حالت میں تھے، اذ قیل، تب کہا گیا کہ انہ لم یمت، وہ فوت نہیں ہوا. پہلے سمجھ رہے تھے کہ فوت ہو گیا ہے، اب پتہ چلا کہ فوت نہیں ہوا. ولکن بہ جراحا شدیدا، لیکن اسے شدید زخم لگے ہوئے ہیں. فلما کان من اللیل، جب وہ رات میں تھا، تو لم یصبر علی الجراح، تو زخموں پہ صبر نہ کر سکا. فقتل نفسہ، تو اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا، خودکشی کر لی. کیا کر لی؟ خودکشی. فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلک، یہ بات بتائی گئی کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. فقال، تو آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے. اشہد انی عبد اللہ ورسولہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں. یہ الفاظ کیوں کہے گئے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرا معجزہ ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جہنم میں جائے گا، اور دیکھو اس کا اجر کیا ہوگا ابھی. ثم امر بلالا، پھر آپ نے بلال کو حکم دیا. فنادى بالناس، تو انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا کہ انہ لا يدخل الجنۃ الا نفس مسلمہ، بے شک بات یہ ہے کہ جنت میں وہی داخل ہو سکے گا جو مسلمان ہوگا. جنت میں مسلمان جان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید کرتا ہے فاجر آدمی کے ساتھ، کسی فاجر آدمی کے ساتھ. ہاں جی، یہاں سے کیا باتیں ہمیں معلوم ہوئیں؟ ایک تو یہ کہ آپ نے مستقبل کے بارے میں ایک بات بتائی، اور جیسے بتائی ویسے واقع ہوئی، تو یہ آپ کا معجزہ ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس انسان نے خودکشی کی ہے، اور خودکشی کرنا یہ برے خاتمہ کی دلیل ہے، برے خاتمے کی نشانی ہے. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، کبیرہ گناہ ہے، کفر تو نہیں ہے، لیکن یہ آدمی مسلمان نہیں لگ رہا، کیونکہ ابو ہریرہ نے شروع میں کیا کہا ہے کہ ایک ایسے آدمی کے بارے میں کہا جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، اور پھر اللہ کے رسول یہ اعلان کروا رہے ہیں آخر میں بلال سے کہ لوگوں میں اعلان کر دو جنت میں وہی جائے گا جو مسلمان ہوگا.
تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مسلمان کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ جو فوت ہوا ہے مسلمان نہیں تھا. اسی لیے دوسرا جملہ ساتھ یہ کروایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی تائید کبھی کبھی کسی فاجر آدمی سے بھی کروا دیتا ہے. فاجر. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ منافق ہو. اس کے بعد یہاں پہ آخر میں کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید اور مدد فرماتا ہے کس کے ساتھ؟ کسی فاضل آدمی کے ساتھ بھی. یہاں سے یہ مسئلہ اخذ کیجئے کہ اگر مسلمان حکمران کسی ملک میں فاسق و فاجر ہے تو بغاوت کرنے کی بجائے اس کے لیے دعائیں کریں. جی ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی فاسق و فاجر آدمی سے دین کی نصرت کا کام لے لے. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. آپ کا کام ہے دعائیں کرنا، تو شاید اللہ تعالیٰ اسی سے یہ کام لے لے. اور یہ بھی پتا چلا کہ جنت میں کون جائیں گے؟ صرف مسلمان. یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بطور نبی دنیا میں آ جانے کے بعد کوئی یہودی کوئی عیسائی جنت میں نہیں جا سکتا. وحدت ادیان کے نام پہ کئی لوگ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو بھی اچھے اعمال کرے، یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو، جنت میں جائے گا. نہیں، اللہ کی قسم نہیں. جو اللہ کے رسول کو نبی نہیں مانتا، جو آپ کی شریعت کو اختیار نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہے. یہودی جب تک عیسیٰ علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے تھے تو رات پہ اگر عمل کرتے تھے تو امید ہے کہ جنت میں جائیں گے. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو ان پہ واجب تھا کہ ان کو بھی نبی مانیں. اب ان میں سے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا وہ مومن اور مسلمان ٹھہرے، جنہوں نے نہیں مانا وہ مسلمان اور مومن نہیں تھے. اور ایسے ہی جب اللہ کے رسول آ گئے محمد الرسول اللہ، اب جو یہودی عیسائی آپ پہ ایمان لے آئے وہ مسلمان ہیں، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اور جو ایمان نہیں لائے وہ مسلمان نہیں. حدیث نمبر 1805 1805 قاف. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے امام ہیں؟ بخاری اور مسلم. عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب جابر بن سمرہ سے. قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، جب کسریٰ ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا. کسریٰ کیا چیز ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ فارسی اور جو فارس یعنی کہ ایران اور عراق کا بادشاہ بنتا اسے کیا کہا جاتا تھا؟ کسریٰ. اور جو بادشاہ بنتا تھا روم کا اور شام کا اسے کیا کہتے تھے؟ قیصر. اور جو بادشاہ بنتا حبشہ کا اسے کیا کہتے تھے؟ نجاشی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب کسریٰ ہلاک ہوگا تو اس کے بعد پھر کوئی کسریٰ نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس طرح کے لقب کے بعد ختم ہو جائے گا. یعنی کہ جو موجودہ کسریٰ ہے جب یہ ہلاک ہوگا، جب یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد کوئی ایسا کسریٰ نہیں آ سکے گا جس کی کوئی شان و شوکت ہو، جس کا کوئی روب ہو، جس کا کوئی دبدبہ ہو، جس کی کوئی حیثیت ہو. ایسا کوئی نہیں آئے گا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ کسریٰ ہلاک ہو جائے گا پھر کوئی ایسا کسریٰ نہیں ہوگا جس کی عراق پہ بھی حکومت ہو. اور آگے فرمایا وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب یہ قیصر ہلاک ہو گیا موجودہ جو بادشاہ ہے روم کا، تو اس کے بعد کوئی ایسا بادشاہ نہیں آئے گا جس کی وہ حیثیت ہو جو پہلے روم کے بادشاہوں کی ہوا کرتی تھی. کمزور قسم کا ہوگا. اور یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسا قیصر کوئی نہیں آئے گا جس کی شام میں بھی حکومت ہو. بہرحال نبی علیہ السلام کی پیشین گوئیاں پوری ہوئیں اور تھوڑے ہی وقتوں میں ایران کا بھی
ایران کی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور کیسر کی سلطنت کا بھی کیا ہوا؟ خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مزید خوشخبری دیتے ہوئے اور غیب کی اور مستقبل کی بات بتاتے ہوئے، جو یقیناً غیبی بات ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کئی غیبی باتیں بتائی تھیں، لیکن غیب کا کل علم نہیں دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کئی غیبی باتیں بتائیں اور آپ ہی کے پاس امت میں سب سے زیادہ علم تھا، لیکن جو غیبی باتیں بتائی ہیں وہ ان کے مقابلے میں جو اللہ نے نہیں بتائی بہت کم ہے۔ کوئی مقابلہ ہی آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ نبیوں کا کل علم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے پانی کے سامنے ایک قطرہ ہو یا دو قطرے ہو۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یقیناً تم ان کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، ان کے خزانے تمہیں ملیں گے اور تم خرچ کیا کرو گے، ان کے خزانوں کے تم مالک بنو گے، آپ کی ساری پیشین گوئیاں پوری ہوئیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1806 1806 اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، انطلق سعد بن معاذ معتمرا، سعد بن معاذ نکلے عمرہ کرنے کے لیے، بطور معتمر نکلے۔ سعد بن معاذ انصاری ہیں۔ قال، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود۔ فنزل علی امیہ بن خلف ابی صفوان، تو آپ امیہ بن خلف جس کی کنیت ابو صفوان ہے اس کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ کس نے؟ سعد بن معاذ نے رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ٹھہرے، پڑاؤ ڈالا ان کے پاس ٹھہرے بطور مہمان۔ کہاں؟ مکہ میں۔ آگے وضاحت آ گئی ہے۔ وضاحت کیا ہے کہ وکان امیہ اذا انطلق الى الشام فمر بالمدینہ نزل علی سعد، اور امیہ بن خلف جب شام جاتا تو مدینہ سے گزرتا تو سعد کے پاس ٹھہرتا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جب سعد جاتے تھے مکہ تو امیہ بن خلف کے پاس وہاں ٹھہرتے، اور جب امیہ بن خلف کاروبار کے لیے تجارت کے لیے شام جانے لگتا، مدینہ سے گزرتا کیونکہ مدینہ راستے میں آتا ہے، تو وہ وہاں پہ ٹھہرتا بطور مہمان، کیونکہ مکہ سے مدینہ سفر کتنے دنوں کا ہے؟ 6-7 دنوں کا۔ 6-7 دن سفر کرنے کے بعد اگر کوئی گھر مل جائے جہاں پر آرام کر سکے، اس زمانے میں تو اور کیا چاہیے؟ فقال امیہ لسعد، امیہ نے سعد سے کہا، انتظر، تم انتظار کرو۔ کس کام کے لیے؟ بیت اللہ میں داخل ہونے کے معاملے میں ابھی انتظار کریں، ابھی عمرے کے لیے آپ گھر سے نہ نکلیں، آپ انتظار کریں حتی اذا انتصف النہار، یہاں تک کہ جب آدھا دن ہو جائے، وغفل الناس، اور لوگ کیا ہو جائیں؟ غافل ہو جائیں۔ لوگ کیسے غافل ہو جائیں گے؟ گرمی کی وجہ سے لوگ گھروں میں بند ہو جائیں گے، سو جائیں گے۔ اس زمانے میں اے سی وغیرہ یہ چکر تو نہیں ہوتے تھے، تو دوپہر کے وقت عام طور پہ لوگ گھروں میں آ جایا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انتظار کرو یہاں تک کہ جب آدھا دن گزر جائے، وغفل الناس، وہ لوگ کیا ہو جائیں؟ غافل ہو جائیں۔ ان تلقتا، تب تم جانا، فتفتا، اور طواف کر لینا، تب تم نکلنا اور طواف کر لینا۔ فبین سعد یطوف، فبین سعد، جب کہ ساتھ طواف کر رہے تھے، اذا ابو جہل، اچانک کون آیا؟ ابو جہل۔ فقالت، اس نے کہا، من هذا الذي يطوف بالكعبہ، یہ کون ہے جو کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے؟
فقال سعد انا سعد، تو سعد نے کہا میں سعد ہوں. فقال ابو جہل نے کہا تطوف بالکعبۃ آمنا وقد آویتم محمدا واصحابہ، تم بیت اللہ کا بڑے امن و سکون سے طواف کر رہے ہو جبکہ تم لوگوں نے محمد اور محمد کے ساتھیوں کو مدینہ میں پناہ دے رکھی ہے. مدینہ کا لفظ میں نے بولا ہے، ان کے یہاں مدینہ نہیں ہے، کیا یہ صرف بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل کے الفاظ کیا تھے کہ تم لوگوں نے ہمارے ان بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ان کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے. اللہ کی قسم اگر تمہارے ساتھ ابو صفوان نہ ہوتے، ان کو امیہ بن خلف نہ ہوتا تو تم اپنے گھر سلامتی سے واپس نہ جا پاتے. یہ دھمکی کون دے رہا ہے؟ ابو جہل. فقال نعم، تو سعد نے کہا ہاں، کیا مطلب کہ بالکل ہم نے پناہ دی ہے، ہم نے بالکل اللہ کے رسول کو اور آپ کے ساتھیوں کو کیا دی ہے؟ پناہ دی ہے، بالکل دی ہے. فتلاحیا بینہما، تو دونوں آپس میں جھگڑ پڑے. کون کون؟ ابو جہل اور سعد بن معاذ. فقال امیہ لسعد، امیہ نے سعد سے کہا لا ترفع، میزبان کیسے کہہ رہا؟ اپنے مہمان سے کیا کہہ رہا؟ لا ترفع صوتک علی ابی الحکم، ابو الحکم کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو، آہستہ آواز سے بات کرو، ان سے، یہ ہمارے سردار ہیں. کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ابو جہل کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ابو الحکم. فإنہ سید اہل الوادی، کیونکہ یہ اس وادی والوں کے سردار ہیں. وادی سے مراد وادی مکہ. ثم قال سعد، پھر سعد نے کہا واللہ لئن منعتنی ان اطوف بالبیت لاقطعن مطیرک بالشام، اللہ کی قسم اگر تو نے مجھے بیت اللہ کے طواف سے روکے رکھا تو میں شام میں تمہاری تجارت کو بند کر دوں گا، کاٹ کے رکھ دوں گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ گزرنا تم لوگ ہمارے مدینہ کے پاس سے ہی ہے نا، تو گزرنے نہیں دیں گے. قال، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود. فجعل امیہ یقول لسعد، تو امیہ سعد سے کہنے لگے لا ترفع صوتک، یعنی پھر کہہ رہے ہیں کہ اپنی آواز بلند نہ کریں. وجعل یمسکہ، اور ان کو روکنے لگے. کن کو؟ سعد کو. فغضب سعد، سعد کو کیا آ گیا؟ غصہ آ گیا. کہا دعنا عنک، ہمیں اپنے آپ سے چھوڑ دو. کیا مطلب؟ یعنی کہ ہمارے سامنے ابو جہل کی وکالت کرنا چھوڑ دو، اس کی تائید کرنا چھوڑ دو. دعنا عنک، ہمیں اپنے آپ سے چھوڑ دو. فإنی سمعت محمدا، کیونکہ میں نے محمد کو سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، یزم، وہ فرما رہے تھے کہ انہ قاتلک، کہ بے شک وہ تجھے قتل کریں گے. مخاطب کون ہے؟ امیہ بن خلف. مخاطب کون ہے؟ میزبان، جس نے روکنے کی کوشش کی اپنے مہمان کو، چپ کروانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ ہمارا سردار ہے، اس کے سامنے آواز بلند نہ کرو. قال، امیہ نے کہا ایا، مجھے محمد قتل کریں گے. قال نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جی ہاں، ساتھ کہہ رہے ہیں. قال، تو اس نے کہا، کس نے؟ امیہ بن خلف نے. واللہ ما یکذب محمد اذا حدث، اللہ کی قسم محمد جھوٹ نہیں بولتے اذا حدث، جب وہ گفتگو کرتے ہیں. کہنے کہ تم کہہ رہے ہو کہ محمد نے یہ کہا ہے میرے بارے میں، وہ تو جھوٹ نہیں بولتے، پھر کیا بنے گا میرا. فرجع الی امرأتہ، تو وہ واپس آیا اپنی بیوی کے پاس. کون؟ امیہ بن خلف. بیوی کے نام روایات میں ہے صفیہ بنت معمر. فقال، تو اس نے کہا اما تعلمین ما قال لی اخی الیثربی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے جو کہا ہے میرے بارے میں
میرے یسربی بھائی نے، یسرب مدینہ کو کہتے ہیں، یسربی بھائی کون ہوئے؟ سعد بن سعد بن معاذ۔ معاذ۔ اور بھائی کیسے ہو گئے؟ ان کے زمانے جاہلیت سے بھائی چلے آ رہے تھے۔ ورنہ غیر مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ تو کہا اما تعلمی، ابھی بیوی سے کہہ رہے ہیں، کون؟ امیہ بن خلف۔ اما تعلمی نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، ما قال علی، جو کہا ہے میرے بارے میں میرے یسربی بھائی نے۔ قالت، بیوی کہنے لگی، وہ ما قال، کیا کہا ہے اس نے؟ قال، تو کہا کس نے؟ امیہ بن خلف نے، زعم، اس نے کہا ہے کہ انہ سمع محمدن، کہ اس نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر وہ تو نہیں کہے گا لیکن ہم کہہ رہے ہیں، ہم آپس میں بطور مسلمان کہیں گے، وہ اس نے کہا ہے کہ اس نے سنا ہے محمد کو کہ یزعم، محمد کہہ رہے ہیں کہ انہ قاتلی، کہ وہ مجھے قتل کریں گے۔ قالت، بیوی نے بھی کہا فواللہ ما یکذب محمد، اللہ کی قسم محمد تو جھوٹ نہیں کہتے۔ اسے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ سب سے زیادہ جھوٹ سے دور رہیں، کیونکہ اگر آپ کسی کے سامنے جھوٹ کہیں گے، چاہے ہنسی مزاح میں کہیں، چاہے ایک بار کہیں، لوگوں کا آپ سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ وہ کہیں گے جو عام گفتگو میں جھوٹ بول سکتا ہے، دین کے معاملے میں بول سکتا ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں فلما خرجوا الى بدر، جب وہ نکلے بدر کے لیے، کون؟ قریش مکہ، کفار، ٹھیک ہے۔ وجاء الصریخ، اور کیا آئی؟ مدد مانگنے والے کی چیخ کی آواز آئی، یعنی کہ آواز لگائی گئی مکہ میں آ کے کہ محمد اور اس کے ساتھی ہمارا تجارتی قافلہ لوٹنا چاہ رہے ہیں، نکلو نکلو اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، یہ مراد ہے۔ جب وہ بدر کے لیے نکلے اور آواز آئی مدد مانگنے والے کے چیخنے چلانے کی، قالت لہ امرأتہ، تو ان سے کہا ان کی بیوی نے، اس سے کہا ان کی بیوی نے، کس سے؟ امیہ بن خلف سے اس کی بیوی نے کہا، اما ذکرت ما قال لک اخوک الیثربی، تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہارے یثربی بھائی تم سے کیا کہا تھا، یعنی کہ تم نہ نکلو۔ قال، تو کہا کس نے؟ راوی نے، فاراد اللہ یخرج، تو امیہ نے چاہا کہ وہ نہ نکلے، وہ نہ جائے، وہ مکہ میں ہی رہے۔ فقال له ابو جہل، تو ابو جہل نے اس سے کہا، کس سے؟ امیہ سے، انک من اشراف الوادی، کہ آپ اس وادی کے سرداروں میں سے ہیں، بڑوں میں سے ہیں۔ فسر یومن، تو آپ چلے ایک دن، او یومین، یا 2 دن۔ کیا مطلب؟ 1-2 دن چلے پھر آپ واپس آ لیں، فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی وجہ سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ اگر ساتھ نہیں چلیں گے کئی لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ فسار معہم، چنانچہ وہ بھی چلا ان کے ساتھ، کون؟ امیہ، کن کے ساتھ چلا؟ ابو جہل اینڈ کمپنی کے ساتھ، ابو جہل اور اس کے لشکر کے ساتھ۔ فقتلہ اللہ، اللہ نے اس کو قتل کر دیا، قتل ہوا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیشین گوئی پوری ہوئی، سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد باب نمبر 4، باب حنین الجذعی، تنے کے رونے کی آواز، کھجور کے تنے کے رونے کی آواز۔ حدیث نمبر 1807 1807 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ سے، ان امرأۃ من الانصاری، کہ انصاریوں میں سے ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الا اجعل لک شیئا تقعد علیہ، کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس کے اوپر آپ بیٹھ سکیں؟
جی ہاں خطبے کے لیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کی کوئی ایسی چیز تیار کر دوں جس کے اوپر بیٹھ کے آپ خطبہ دیا کریں، جس کے اوپر کھڑے ہو کے آپ خطبہ دیا کریں، بیٹھ کے خطبہ دیا کریں۔ فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا، کیونکہ میرا ایک غلام ہے جو کہ بڑھئی ہے، نجار ہے، کیا کہتے ہیں اس کو جی آج کل؟ کارپینٹر شاید۔ چلے جی، قال ان شئتی، آپ نے کہا اگر تم چاہو، اگر تم چاہو۔ اچھا یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیشکش کس نے کی ہے؟ عورت نے، اور اللہ کے رسول نے پیشکش قبول کر لی ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو حکم دیا کہ بھی مجھے بنوا کے دو۔ کیسے آپ دونوں حدیثوں کو لے کر چلیں گے؟ اس نے پہلے مشورہ کیا اور پھر آپ نے کہا دیا، پہلے اس نے پیشکش کی، پھر اللہ کے رسول نے اس کو حکم دیا ٹھیک ہے ابھی میں پیشکش قبول کرتا ہوں، بنواؤ۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ جابر۔ فعملت له المنبر، تو اس نے آپ کے لیے ممبر تیار کروا دیا، اس نے آپ کے لیے ممبر تیار کر دیا۔ فلما كان يوم الجمعہ، جب کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ قعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر الذي صنع، تو آپ اس ممبر پہ بیٹھے جو آپ کے لیے تیار کیا گیا۔ فصاحت النخلہ التي كان يخطب عندها، تو کھجور کا وہ تنا، نخلا کا معنی کھجور کا درخت، مراد یہ کھجور کے درخت کا تنا، کھجور کے درخت کا وہ تنا چیخنے لگا جس کے پاس کھڑے ہو کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ حتی کادت ان تنشق، قریب تھا کہ وہ پھٹ جائے۔ چیخ رہا مراد کیا؟ رو رہا ہے غم میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پاس کھڑے ہوتے تھے، میں سنا کرتا تھا، اور اب آپ قریب نہیں ہوں گے۔ ایسی حدیثیں ہم تو الحمدللہ بڑی آسانی سے مان لیتے ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، کون سے لوگ؟ پڑھے لکھے لوگ یہ ان کی عقل نہیں مانتی۔ جیسے سر سید احمد خان پڑھ لکھ گئے تھے تو ان کی عقل نہیں مانتی تھی۔ جدہ زمانے کے جوید احمد گاندھی بھی بہت پڑھے لکھے ہیں، تو کئی حدیثیں ان کی عقل بھی نہیں مانتی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو کیا قرار دیا؟ امی۔ هو الذی بعث فی الامیین، کہ اللہ نے امیین میں رسول بھیجا، یعنی کہ ان پڑھ لوگوں میں، جو نہ یعنی کہ اوپر دیکھ کر پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے۔ تو یہ جو ان پڑھ تھے نا، یہ بہترین مومن بنے۔ ابو بکر صدیق کیسا ایمان ہے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میں رات کے معمولی سے حصے میں میں گیا ہوں فلسطین میں، نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، سات آسمانوں کی سیر کی، جنت جنم دیکھی ہے، اگر انہوں نے کہا ہے نا تو پھر میں اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو یہاں پہ کھجور کے تنے کا آپ کی گفتگو سننا، رونا، یہ باتیں، ان پہ ایمان لانا ہمارے لیے تو الحمدللہ معمولی سی بات، اللہ ہمیں اسی پہ قائم دائم رکھے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ چھین نہ لے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمیں اپنے دین پہ قائم رکھنا۔ یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ورنہ اس نعمت سے محروم ہوتے کچھ دیر نہیں لگتی، یہ ہمارا کمال نہیں، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد جاری و ساری رہے۔ خصوصاً جب موت کے لمحات ہوتے ہیں، وہ معاملہ، وہ وقت بڑا ہی نازک ہوتا ہے، شیطان خوب حملے کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان، اسلام، توحید اور کلمے پہ موت دے۔ تو یہ کھجور کا تنا چیخنے لگا جس کے پاس کھڑے ہو کے آپ خطبہ دیتے تھے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ پھٹ جائے۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام اترے، کہاں سے؟ ممبر سے۔ حتیٰ اخذها، یہاں تک کہ آپ نے اس کو پکڑا، کس کو؟ کھجور کے تنے کو۔ فضمها الیہ، تو اسے اپنے ساتھ لگایا، آپ نے اپنا جسم اس کے ساتھ لگا لیا۔ فجعلت تئن انین الصبی الذی یشکت، تو وہ سسکیاں لے کر اس بچے کی طرح رونے لگا جسے چپ کروایا جا رہا ہو۔ جب بچہ رو رہا ہو آپ چپ کروائیں تو کیسے روتا ہے؟ تو وہ اس بچے کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگا جسے چپ کروایا جا رہا ہو۔ حتی استقرت
یہاں تک کہ اسے سکون آ گیا، وہ ٹھہر گیا اور اس نے رونا بند کر دیا۔ قال، جابر کہتے ہیں بکت علی ما کان تسمع من الذکر، وہ رویا اس ذکر کی وجہ سے جو وہ سنا کرتا تھا، کہ اللہ کے رسول جب اس کے قریب ہوتے تھے تو وہ آپ کے منہ سے تلاوت سنتا، اللہ کا ذکر سنتا، توحید سنتا، دیگر اذکار سنتا، تو اب اس محرومی کی وجہ سے وہ رو رہا تھا۔ کیوں جی، کھجور یہ درخت جو ہے یہ بھی سمجھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اب وہ لوگ جن کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوتی اور ایسی حدیث کا انکار کر دیتے ہیں یا تعویل کر دیتے ہیں، انسان ان سے پوچھے پھر اس آیت کا آپ کیا کریں گے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ کیا کریں گے جی یہاں پہ آپ بتائیں؟ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں جو احادیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے، چاہے وہ کہتا رہے میں قرآن کو مانتا ہوں۔ اب آپ یہی آیت لے لیں، قالتا اتینا طائعین، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اتیا طوعا و کرہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین دونوں سے کہا میرے پاس آؤ، خوشی سے خوشی سے آؤ، تمہیں آنا پڑے گا۔ دونوں نے کہا اللہ ہم حاضری دے رہے ہیں خوشی سے۔ اب بندہ پوچھے آسمان و زمین یہ بولتے ہیں، یہ تو بے جان چیزیں ہیں۔ ان سے کافی بھی اچھے ہیں، درد کو جاندار سمجھتے ہیں سائنسدان۔ جی ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگ، کئی سائنسدان کہتے ہیں کہ درخت میں زندگی ہے۔ جاندار تو بہرحال مسلمان کا کام ہے ہر آیت پہ ایمان لانا اور ہر اس حدیث پہ جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے اس پہ کیا کرنا؟ ایمان لانا۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں نجات ہے۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 5، باب کیا؟ انشقاق القمر، چاند کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا، چاند کا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا۔ حدیث نمبر 1808 1808 قاف، یہ وہ حدیث ہے جس کے بیان کرنے پہ اتفاق ہوا ہے، کس کا؟ امام بخاری و مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ اتفاقاً ہوا ہے، قصدن نہیں ہوا۔ یہ اتفاقاً ہوا ہے، قصدن نہیں ہوا۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری مسلم کی میٹنگ ہوئی ہو کہ یہ حدیث آپ بھی اپنی کتاب میں درج کریں، میں بھی کرتا ہوں۔ نہیں، ہم نے جب بعد میں دیکھا تو ہمیں بخاری میں بھی ملی، مسلم میں بھی مل گئی، تو ہم اس لیے کہتے ہیں دونوں کا اتفاق ہو گیا۔ تو انس بن مالک سے روایت ہے ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیہ، بے شک اہل مکہ نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ ان کو کوئی نشانی دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں جو دلالت کرے آپ کے سچے نبی ہونے پہ۔ فَأَرَاهُمْ، تو آپ نے ان کو کیا نشانی دکھائی؟ انشقاق القمر، چاند کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا، یہ نشانی آپ نے ان کو دکھائی۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ انس۔ تو یہ چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا، یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ مکہ کا۔ تو انس بن مالک تو مدینہ میں تھے اور بچے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی اور صحابی سے سنا ہے یا اللہ کے رسول سے سنا ہے، اور صحابہ کرام سب کے سب قابل اعتماد، قابل اعتبار، عادل ہیں، شک و شبہ سے بالا تر ہیں۔ صحابی کوئی حدیث براہ راست بیان کرے یا کسی سے لے کر بیان کرے، چاہے اس کی طرف منسوب نہ بھی کرے، پھر بھی ہم اس حدیث کو مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد مکہ والوں کی بھی حدیث آ گئی۔ یہ چاند کے 2 حصوں میں تقسیم ہونے کا واقعہ صرف انس بن مالک نے بیان نہیں کیا، کئی صحابہ کرام نے، ان میں سے عبداللہ بن مسعود ہیں
جو زمانے میں مکہ میں تھے، عبداللہ بن عمر ہیں جو مکہ میں تھے۔ حدیث نمبر 1809 1809 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون تھے؟ امام مسلم۔ عن عبداللہ بن عمر، روایت ہے کس سے؟ عبداللہ بن عمر سے۔ قال، وہ کہتے ہیں انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلقتین، چاند نبی علیہ السلام کے زمانے میں دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ فسطر الجبل فلقتن، تو ایک ٹکڑا پہاڑ نے چھپا لیا۔ وکانت فلقۃ فوق الجبل، اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا۔ عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ جب ہوا تو اللہ کے رسول مینا میں تھے۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تب اللہ کے رسول کہاں تھے؟ مینا میں تھے۔ اور جو چاند کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ وہاں پہ جو پہاڑ تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے وہ وہ پہاڑ تھا جس پہ کیا ہے؟ غار ہرا ہے۔ تو چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے ہو گیا، پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا، اور ایک جو تھا وہ ادھر تھا، پہاڑ کے اوپر تھا، نظر آ رہا تھا۔ ایک نظر آ رہا ہے اور ایک پہاڑ کے پیچھے کیا ہو گیا؟ چھپ گیا۔ تو دونوں ٹکڑے دور دور ہیں، ایک نظر آ رہا ہے پہاڑ کے اوپر اور ایک پہاڑ کے پیچھے جا کے چھپ گیا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کہ فسطر الجبل فلقتن، پہاڑ نے یعنی کہ غار ہرا والے پہاڑ نے ایک ٹکڑے کو چھپا لیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہے۔ کیا گواہ رہے؟ کہ ان کو نشانی دکھا دے تبھی ایمان۔ کہ اے اللہ ان پہ حجت قائم ہو گئی، اے اللہ ان کو نشانی، ان جو نشانی نے مانگی تھی وہ تو نے دکھا دی، اب تو گواہ رہے کہ یا اللہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے فقال، تو آپ نے کہا اشہدو اشہدو، لوگو گواہ ہو جاؤ، لوگو گواہ ہو جاؤ، لوگو گواہ رہنا، تمہارے سامنے چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے۔ اچھا، کچھ روایات میں یہ آتا ہے، کچھ علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے چاند کی طرف کیا کی تھی؟ اشارہ، اشارہ انگلی کی اور چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ چیز کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ باب نمبر 6، باب مرتد، یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ ایک مرتد کے بارے میں، لفظت الارض، جس کو زمین نے باہر پھینک دیا، یعنی کہ یہ بھی اللہ کے رسول کی کیا ہوئی؟ نشانی ہوئی۔ حدیث نمبر 1810 1810 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے، کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس، روایت ہے جناب انس بن مالک سے، قال، وہ کہتے ہیں کان رجل نصرانیا، ایک آدمی عیسائی تھا، اسلمت، وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ وقرأ البقرۃ وآل عمران، اور اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لی۔ مسلمان ہونے کے بعد سورہ بقرہ بھی پڑھ لی ہے، سورہ آل عمران بھی۔ گویا کہ تقریباً 4 سپارے پڑھ لی ہیں۔ فکان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لکھا کرتا تھا، آپ کا کاتب بن گیا۔ فعاد نصرانیا، بعد میں وہ عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ فکان یقول، تو وہ کہا کرتا تھا، ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، کہ محمد نہیں جانتا، نعوذ باللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہا کرتا تھا محمد نہیں جانتا سوائے اس کے جو میں نے اس کو لکھ کر دے دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالم کتنی بڑی تہمت لگا رہا ہے، کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے۔ تو کیا کہا کرتا تھا کہ محمد نہیں جانتا سوائے اس کے جو میں نے اس کو لکھ کر دے دیا۔ فاماتہ اللہ، تو اللہ نے اس کو فوت کیا، اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کی گردن توڑ دی۔ فاماتہ اللہ، اللہ نے اس کو فوت کر دیا۔ فدفنوہ، انہوں نے اس کو دفن کیا، کنہوں نے؟ عیسائیوں نے۔
فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَدَتُ الْأَرْضُ، تو صبح ہوئی اس حال میں کہ زمین اس کو باہر پھینک چکی تھی، قبر سے باہر اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ عیسائیوں نے، هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ، یہ محمد اور محمد کے ساتھیوں کی حرکت ہے. اس کو باہر پھینکنا کس کی حرکت ہے؟ یہ محمد اور محمد کے ساتھیوں کا کام ہے. جب یہ ان سے باغ کھڑا ہوا، ان کو چھوڑ دیا، ان کے دین کو ترک کر دیا، تو وہ اس کی سزا دے رہے ہیں. نبشوا عن صاحبنا، انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر کو اکھاڑا. فالقوہ، تو اس کو باہر پھینک دیا. فحفروا له، تو اب انہوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ کھودا. قبر کھودی. فاعمقوا، تو اسے گہرا کیا، قبر کھودی اور خوب گہری کی. فاصبح، تو صبح ہوئی اس حال میں جب قد لفدت الارض، کہ زمین اس کو باہر پھینک چکی تھی. فقالوا، تو انہوں نے کہا ھذا فعل محمد وصحابہ، یہ محمد اور محمد کے ساتھیوں کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے نبشوا عن صاحبنا، ان لوگوں نے ہمارے ساتھی کی قبر کو کیا کیا ہے؟ اکھاڑا ہے. لما ہرب منہم، جب وہ ان سے باہر کھڑا ہوا، فالقوہ، اور اس کو قبر سے باہر پھینک دیا ہے. فحفروا له، اب انہوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ قبر کھودی. وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا، اور اس کے لیے زمین میں گہرائی پیدا کی جس حد تک ان میں طاقت تھی. خوب گہری قبر کھودی، خوب گہری. فَأَصْبَحَ، تو صبح ہوئی قَدْ لَفَدَتُ الْأَرْضُ، اس حال میں کہ زمین اس کو باہر پھینک چکی تھی. فَعَلِمُوا، اب انہیں معلوم ہو گیا کہ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ، کہ یہ کام لوگوں کی طرف سے نہیں ہے. فَأَلْقَوْهُ، تو انہوں نے اس کو باہر پھینک دیا، ادھر باہر ہی رہنے دیا، اب اس کو دفن کرنے کی زحمت نہیں کی. یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ جس نے آپ کی توہین کی، آپ کا دین قبول کرنے کے بعد اسے ترک کیا، اس کا یہ برا انجام ہوا. تو یہ سب معجزات تھے کس کے؟ نبی علیہ السلام کے. اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام معجزات پہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں. جو اللہ نے کیا، اللہ اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھنے والے ہیں. کوئی بھی کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، کوئی بھی کام اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق دے. ہماری اولاد اور بچوں اور رشتہ داروں، والدین اور بہن بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ توحید و سنت پہ، ایمان پہ قائم و دائم رکھے. اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو صحیح معنوں میں شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسد اس موبائل کو تھوڑا سا نیچے کیا کریں، یہ ایک نیچے سے اکٹھا کر دیا کریں.